بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں ڈاکٹر محمد سمیع الرحمان ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اللہ کے پیغمبر حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر کریں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھائی ہاران کے بیٹے تھے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام رشتے میں حضرت لوط علیہ السلام کے چچا تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے چچا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اجازت سے سدوم شہر میں جا کر آباد ہو گئے تھے۔ سدوم ایک مرکزی شہر تھا جس کے مضافات میں کئی دوسری بستیاں، چراگاہیں اور کئی چھوٹے چھوٹے شہر بسے ہوئے تھے۔ سدوم کے لوگ فسق و فجور میں مبتلا تھے۔ وہ اللہ کے دین کے بھی منکر تھے، نہ تو ان کے اجتماعی طور طریقے اچھے تھے اور نہ ہی انفرادی کردار بہتر تھا۔ وہ لوگوں کو لوٹتے، سرعام فساد کرتے، لیکن کوئی انہیں روکنے والا نہ ہوتا۔ انہوں نے ایک ایسی برائی کی بنیاد ڈالی جو بنی آدم میں اس سے پہلے کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھی۔ وہ مردوں سے بدفعلی کرتے اور عورتوں کے قریب بھی نہ جاتے جن سے نکاح کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو اپنا نبی بنا کر اہل سدوم کی طرف بھیجا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے قوم کو اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی طرف بلایا اور انہیں گناہوں اور فحش کاموں سے روکا، لیکن ان کی گمراہی اور سرکشی میں اضافہ ہوا اور کسی نے حضرت لوط علیہ السلام کی بات نہ سنی۔ اللہ تعالیٰ سورۃ نمل میں فرماتے ہیں، اور یاد کرو لوط کو جب آپ نے اپنی قوم کو کہا کہ تم ارتکاب کرتے ہو بے حیائی کا اور تم جاتے ہو مردوں کے پاس اپنی بیویوں کو چھوڑ کر، بلکہ تم تو بڑے نادان لوگ ہو۔ پس نہیں آپ کی قوم کے پاس جواب بجز اس کے کہ انہوں نے کہا کہ نکال دو آل لوط کو بستی سے۔ یہ لوگ تو بڑے پاک باز بنے پھرتے ہیں، سو ہم نے بچا لیا لوط کو اور اس کے اہل خانہ کو، سوائے ان کی بیوی کے۔ ہم نے فیصلہ کر دیا اس کے متعلق کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہوئی۔ دوسری جگہ اللہ پاک فرماتے ہیں، ہم نے لوط کو رسول بنا کر بھیجا جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا تم ایسی بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو جس بے حیائی کو کسی بھی قوم نے پہلے نہیں کیا۔ تم بدفعلی کرتے ہو مردوں کے ساتھ اور ڈاکے ڈالتے ہو عام راستوں پر اور اپنی کھلی مجلسوں میں گناہ کرتے ہو۔ تو نہیں تھا کوئی جواب ان کی قوم کے پاس بجز اس کے کہ انہوں نے کہا اے لوط لے آؤ ہم پر اللہ کا عذاب اگر تم سچے ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کو تبلیغ کرتے رہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی جس قدر تبلیغی سرگرمیاں بڑھتی گئیں، اسی قدر قوم کی سرکشی، گمراہی اور زیادتیوں میں بھی اضافہ ہوتا گیا۔ بلکہ سیدنا لوط علیہ السلام کو ملک بدر کرنے کی سوچنے لگے۔ وہ اپنی سرکشی اور گمراہی پر اتنے بے باک ہو چکے تھے کہ وہ اپنی مجلسوں میں بھی اپنی برائیوں، بدماشیوں اور ظلم و زیادتی کے واقعات مزے لے لے کر سناتے۔ وہ ان مجلسوں میں سرعام ایسی باتیں کرتے جنہیں سن کر شیطان بھی شرما جائے، اور وہ لوگ ایسی گفتگو کر کے اہل مجلس سے داد وصول کرتے، اور کہا جاتا ہے وہ ان مجلسوں میں ایک دوسرے کو گوز مارنے یعنی آواز سے ہوا خارج کرنے میں ذرا بھی شرم محسوس نہ کرتے۔ انہیں نہ اپنے گناہوں پر ندامت تھی اور نہ مستقبل میں اس روش کو ترک کر دینے کا خیال تھا۔ ان بدبختوں نے اللہ کے نبی سے مطالبہ کیا وہ عذاب علیم لے آئیں اور جس ہلاکت کی باتیں کرتے ہیں کر گزریں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے قوم کے لیے بد دعا کی اور رب العالمین سے التجا کی کہ مفسد قوم کے مقابلے میں ان کی مدد کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت غضب جوش میں آ گیا اور دعا قبول فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو اس قوم کی ہلاکت کا حکم دے دیا۔ ان فرشتوں کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی ہوئی اور فرشتوں نے انہیں اپنے اہم کام سے آگاہ کیا۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اور جب آئے ہمارے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر، انہوں نے بتایا کہ ہم ہلاک کرنے والے ہیں اس گاؤں کے باشندوں کو، بے شک یہاں کے رہنے والے بڑے ظالم تھے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اس میں تو لوط بھی رہتے ہیں۔ فرشتوں نے عرض کیا ہم خوب جانتے ہیں، ہم ضرور بچائیں گے اسے اور اس کے گھر والوں کو، سوائے اس کی عورت کے، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے۔ جب وہ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے رخصت ہوئے اور سدوم کی سرزمین پر پہنچے، مفسرین لکھتے ہیں وہ فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام تھے۔ جب یہ سدوم پہنچے تو یہ تینوں فرشتے خوبصورت جوانوں کی صورت میں تھے۔ اسے قوم لوط کا امتحان لینا بھی مقصود تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کھیتوں میں کام کر رہے تھے۔ ان تینوں نے آپ علیہ السلام سے عرض کیا ہمیں رات رہنے کی جگہ دی جائے، کیونکہ جب وہ سدوم پہنچے تو سورج غروب ہو چکا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کو یہ اندیشہ ستانے لگا کہ انہیں میں نہیں ٹھہراؤں گا تو یہ بیچارے کسی اور کے ہاں ٹھہرنے پر مجبور ہوں گے، کیونکہ حضرت لوط علیہ السلام انہیں انسان سمجھ رہے تھے۔ آپ بہت پریشان تھے اور رہ رہ کر دل میں خیال آ رہا تھا کہ اگر یہ کسی اور کے ہاتھ لگ گئے تو ظالم ان کی بےزتی کر دیں گے، اگر میں انہیں اپنے ساتھ لے کر چلتا ہوں تو اکیلا ان کی حفاظت نہیں کر سکوں گا۔ یہ سوچ کر آپ علیہ السلام بہت پریشان ہوئے۔ بہرحال آپ ان تینوں جوانوں کو لے کر اپنے گھر آئے اور سوائے گھر والوں کے کسی کو خبر نہ ہوئی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جو کافرہ تھی، اس نے اپنی قوم کو بتا دیا کہ ہمارے گھر مہمان ٹھہرے ہوئے ہیں جو اتنے خوبصورت ہیں کہ ایسے حسین پہلے میری نظر سے نہیں گزرے۔ قوم کے لوگ دوڑے ہوئے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پہنچ گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان سے کہا قال یا قوم ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم، اے میری قوم یہ میری بیٹیاں ہیں، وہ پاک اور حلال ہیں تمہارے لیے۔ آپ قوم کے لوگوں کی رہنمائی بھی فرما رہے تھے کہ وہ عورتوں سے نکاح کریں۔ آپ نے میری بیٹیاں اس لیے فرمایا کیونکہ نبی اپنی امت کا والد ہوتا ہے اور امت کی تمام بیٹیاں آپ کی بیٹیاں ہی شمار ہوتی تھیں۔ وہ بدبخت کہنے لگے لوط آپ جانتے ہیں ہم عورتوں میں دلچسپی نہیں رکھتے، آپ ہمارا مقصد جانتے ہی ہیں۔ اور وہ اپنے نبی کے سامنے فحش کلام کرنے لگے۔ حضرت لوط علیہ السلام فرمانے لگے اے کاش میرے پاس ان کے مقابلے کی قوت ہوتی، میرا کوئی سہارا ہوتا، یا خاندان کے چند افراد ان کے خلاف میری مدد کرتے تو میں اس بکواس کا اس پر انہیں وہ سزا دیتا جس کے وہ مستحق تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام قوم کے بدکار لوگوں کو اپنے گھر میں داخل ہونے سے روکتے رہے۔ دروازہ بند تھا۔ آپ علیہ السلام دروازے کے پیچھے سے قوم کو نصیحت فرماتے رہے اور اس برائی سے روکتے رہے۔ آپ ان کی جتنی بھی منت سماجت کر سکتے تھے کرتے رہے، لیکن ان کے رویے میں کوئی تبدیلی نہ آئی۔ جب حالات نے نازک صورت اختیار کر لی تو ملائکہ کہنے لگے اے لوط ہم آپ کے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، یہ لوگ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ روایت میں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام باہر تشریف لائے، انہوں نے اپنا پر مارا جس سے وہ سب کے سب اندھے ہو گئے اور وہ دیواروں کو ٹٹول ٹٹول کر گھر پہنچے۔ اور وہ بدبخت اب بھی اللہ کے رسول کو دھمکیاں دے رہے تھے کہ کل آپ سے نمٹ لیں گے۔ فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو کہا کہ رات کے آخری پہر آپ اپنے گھر والوں کو لے کر یہاں سے چلے جائیے اور کوئی بھی تم میں سے پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ جب تم اس قوم پر نازل عذاب کی آواز سنو تو پیچھے مت دیکھنا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو یہ بھی بتا دیا تھا کہ آپ کے گھر والوں کو آپ نے گھر والوں کے پیچھے چلنا ہے جس طرح چرواہا بھیڑوں کے پیچھے چلتا ہے، اور اپنی بیوی کو ساتھ نہ لے کے جانا کیونکہ وہ کافرہ تھی اور وہ بستی والوں کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جب اپنے گھر والوں کو ساتھ لے کر شہر سے نکلے تو 2 بیٹیوں کے سوا آپ کے ساتھ کوئی بھی نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر جب آ پہنچا ہمارا حکم تو ہم نے کر دیا اس کی بلندی کو پستی اور ہم نے برسائے ان پر پتھر آگ میں پکے ہوئے پے در پے،
جو نشان زدہ تھے، یعنی اس بستی کو الٹ کر دے مارا، جس سے اوپر کا حصہ نیچے اور نیچے کا حصہ اوپر ہو گیا، اور پھر اس پر پکے ہوئے نشان زدہ پتھروں کی بارش شروع کر دی۔ ہر پتھر پر اس منکر کا نام لکھا ہوا تھا جسے اس نے ہلاک ہونا تھا، اور ہلاک ہونے والوں میں حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بھی شامل تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو ظالموں سے نجات عطا فرمائی، اور ظالموں کو شدید عذاب سے ہلاک کیا۔